یہ واقعہ آج سے 3500 سال قبل پیش آیا، لیکن اس کے اس قدر دلچسپ حقائق ہیں کہ انسانی دماغ تسلیم کرنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا، لیکن اللہ کے حکم سے سمندر نے فرعون کی لاش کو ساحل پر پھینک دیا۔ اس علاقے کے کچھ لوگوں نے اسے پہچان لیا اور اسے دربار میں لے گئے۔ اب درباریوں نے بڑے شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ اسے حنوط کیا، مسالے لگا کر محفوظ کر لیا۔ ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ شاہان مصر کا لقب تھا۔ جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان کہا جاتا ہے، روس کے بادشاہ کو زار کہا جاتا ہے، روم کے بادشاہ کو کیسر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، اسی طرح مصر کا جو بادشاہ تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ اور بھی بہت سے فرعون آئے، اور فرعون کا جو لفظ ہے وہ فارا او سے تھا۔ فارا کہتے ہیں محل کو، او تھے کسی اونچی بلند عمارت کو، یعنی ایک بلند محل، تو یہ ایک بلند و مرتبے کی طرف اشارہ بھی تھا۔ اب اس واقعے کی مزید تفصیل میں جاتے ہیں۔ اب اس واقعے کے بعد جب فرعون کی لاش کو حنوط کر دیا گیا، حنوط کرنے کے عمل کے دوران درباریوں سے ایک غلطی ہوئی جو آگے جا کر فرعون کی لاش کی پہچان بننی تھی، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت کی طرف اشارہ تھا کہ چونکہ فرعون کی لاش کافی دیر سمندر میں پڑی رہی تو اس پر نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی، وہ کرسٹل سے جم گئے تھے۔ انہوں نے اس تہ کو ایسے ہی رہنے دیا اور اسی طرح حنوط کر دیا۔ اب فرعون کی لاش کے ساتھ اور بھی فرعونوں کی لاشیں تھی جو کہ حنوط کر دی جاتی تھی۔ ان تمام فرعونوں کی لاشیں حنوط کر کے رکھ دی گئی۔ پھر تاریخ نے، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے۔ ان تمام فرعونوں کی لاشیں اور ان سے جڑی تاریخیں تمام زمین کی تہہ کے نیچے دب گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ کوئی فرعون بھی آیا تھا، لیکن اس واقعے کے 2000 سال بعد آخر الزمان نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آتے ہیں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ پھر قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن میں فرعون کے متعلق پھر آیات آتی ہیں کہ ہم نے اسے سمندر میں غرق کر دیا، اس کی لاش کو مفہوم بیان کر رہا ہوں، ساحل پر پھینک دیا اور آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہوگی۔ جب قرآن میں فرعون کی لاش کے حوالے سے بڑے مضبوط شواہد ملے تو جو ارباب اختیار تھے مصر میں، ان میں تشویش لاحق ہو گئی۔ متجسس ہو گئے کہ آخر وہ فرعون کی لاش کہاں ہے جسے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا گیا ہے۔ اسی اثناء میں 1871 میں مصر کے ایک شہر الغرونیہ، دریائے نیل کے کنارے ایک شخص رہتا تھا جو کہ بڑا معمولی سے چور تھا، جو قیمتی اشیاء نوادرات کی تلاش میں رہتا تھا، کھدائی کرتا رہتا تھا۔ اس نے ایک علاقے میں کھدائی کان کنی شروع کی، ایک پہاڑ کو تراشنا شروع کیا تو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ اسی راستے کی تلاش میں جب وہ لوگ نکلے، کھدائی کرتے رہے، تو بالآخر 1891 میں انہیں فرعون کی وہ تمام حنوط شدہ ممیاں مل گئی، وہ تمام لاشیں مل گئی جن کے سینے پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ اب ان میں فرعون کی لاش، اللہ کی وہ حکمت ہے کہ اس پر سمندر کی تہ میں رہنے کی وجہ سے جو نمکیات جمے ہوئے تھے، وہ کرسٹلز تھے، اس نمک کی تہ کی وجہ سے اس کو اللہ نے باقیوں سے ذرا ڈیفرنٹ کر دیا۔ فوری پہچان گئے کہ یہ فرعون مصر کی لاش ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کے قرآن میں اشارہ ہے۔ اب اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ پوری دنیا سے سائنسدان اس طرف امڈ آئے تھے۔ پھر اسی اثناء میں تھوڑا مختصر کرتا چلوں کہ مصر کی لاش کو فرانس بھیجنے کی تیاری بھی کی گئی۔ فرانس سے پھر ایک وفد آیا، بڑے شاہی پروٹوکول کے ساتھ، تمام ڈاکٹرز کی ٹیم تھی۔ ڈاکٹر مورس بکائے جس کے ہیڈ تھے، انہوں نے فرعون کی لاش کو ریسیو کیا، پھر اس پہ ریسرچ کی، مائکروسکوپک ٹیسٹ کیے گئے۔ اب وہ جب اسے تفصیل بتائی گئی کہ اس کا پتہ کیسے چلا ہے، قرآن نازل ہوا ہے 2000 سال بعد۔ جب اس نے قرآن کی آیات سورہ یونس کی تلاوت کی، قرآن میں جب فرعون کی لاش کے بارے میں بتایا گیا کہ اس طرح سمندر میں غرق ہوا، پھر دریا کے کنارے پھینک دیا، ہم اسے عبرت کا نشان بنا دیں گے، تو اس نے جب ریسرچ کرنا شروع کی، قرآن کی یہ آیات سنی، وہ تو کلمہ پڑھ کے اسی وقت مسلمان ہو گیا کہ یہ کیسا قرآن ہے، کتنی سچی کتاب ہے کہ ایک واقعہ 2000 سال قبل پہلے پیش آ رہا ہے اور قرآن سچا ہے تو اس کے شواہد قرآن سے مل رہے ہیں۔ تو اس واقعے میں علم والوں کے لیے یقیناً قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کہ اہل علم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔